بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ایک بار پھر بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز موضوع کے ساتھ، جس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ، جس کا ہماری فیملی لائف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، آپ کی خدمت میں IIK TV یعنی کہ اسلام از نالج TV کے پلیٹ فارم سے احسان اللہ قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں میں اعتماد کیسے آتا ہے؟ کس طرح وہ بچے جو ہم دیکھتے ہیں کسی سٹیج پہ کہ وہ پرفارم کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اس طرح ہونے چاہیے۔ وہ بچے کیسے اس سٹیج پہ پہنچے؟ ان کے پیچھے کس چیز کی محنت ہے؟ کن لوگوں نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے؟ اور ایک والد کی حیثیت سے، ایک والدہ کی حیثیت سے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ پیرنٹس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بچوں میں کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کرنے کے لیے ہمیں ان اصولوں پہ چلنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے بچے بھی ہمیں کبھی سٹیج پہ پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی محفل میں دوسروں سے نمایاں نظر آئیں گے، کبھی پریکٹیکل لائف میں وہ بہت آگے نکلے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ بھی ایک کامیاب ٹریڈر، کامیاب بزنس مین، کامیاب شاپ کیپر، کامیاب انجینئر، کامیاب ڈاکٹر، یا جو وہ بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہماری زندگی میں وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آئیے ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ سب سے پہلی بات کہ بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں، بعض دفعہ کسی وجہ سے ان کے نمبر کم آتے ہیں تو ان کو مت ڈانٹیے، ان سے پیار کیجئے، ان کو گلے لگائیے، ان کو یہ بتائیے کہ نمبر اتنے اہم نہیں ہے بلکہ آپ اہم ہیں۔ کیونکہ اگر بچہ جو ہے اس کو ہم اعتماد دیں گے اور اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ آئندہ اس سے بہت اچھے نمبر لے جائے۔ نمبر جو ہیں وہ تو صرف ایک نمبر گیم ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ زندگی کے میدان میں آگے بڑھے تو ہمیں اس کو گلے لگانا ہوگا، ہمیں اسے کانفیڈنس دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری بات، بچے کو کبھی کاپی کیٹ نہ بنائیں۔ اس کو یہ مت کہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم a بیسٹ ڈاکٹر، ہاؤ ٹو بیکم a بیسٹ رائٹر، ہاؤ ٹو بی a بیسٹ انجینئر، بلکہ اس کو کیا کہنا ہے؟ اس کو یہ کہنا ہے ہاؤ ٹو بی دا بیسٹ واٹ ایور یو آر، کہ آپ جو بھی ہیں، آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں، آپ اسی فیلڈ میں بہترین کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم نے اس کو بتانا ہے کہ وہ جو بننا چاہتا ہے بنے، اور جس میدان میں جانا چاہتا ہے اس میں وہ ایک اعتماد کے ساتھ کیسے جائے گا، وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری چیز، اگر بچے گھر میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اگر بچے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جسمانی ایکٹیویٹی چاہیے، انہیں جسمانی ایکسرسائز چاہیے، ان کو گراؤنڈ میں لے کے جائیں، ان کو پارک میں لے کے جائیں، ان کے ساتھ کھیلیں، اور جسمانی ورزش کے لیے خود بھی ان کو ٹائم دیں۔ اگر بچے کسی وجہ سے کسی میدان میں پیچھے ہیں تو ان کو طعنہ مت دیں۔ یہ چوتھی بات ہے۔ کبھی کمپیریزن نہ کریں کہ آپ کے بڑے بھائی نے تو اتنے گریڈز لیے تھے، آپ کے خالہ کی بیٹی نے تو اتنے نمبر لیے ہیں، فلاں اسلم صاحب ہیں، ان کا بیٹا جو ہے وہ تو اس سبجیکٹ میں اتنا کامیاب جا رہا ہے۔ نہیں،
آپ کا بچہ یونیک ہے، آپ کا بچہ دوسروں سے مختلف ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو وہ بننا چاہتا ہے اس کو بننے دیں۔ اگر وہ اڑنا چاہے تو اس کے لیے پر بن جائے، اگر وہ تیرنا چاہیں تو اس کو تیرنے کے لیے سہولیات دے۔ یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر بچے سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے، پلیٹ گر جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے چھوٹا بڑا، تو اس کو یہ مت بتائیں کہ یہ گلاس تو اتنا قیمتی تھا، یہ پلیٹ تو اتنی پرانی ہمارے پاس ہے، آپ نے یکدم توڑ دی۔ چیزوں کی قیمت نہ بتائیں اسے۔ یہ یاد رکھیے کہ گلاس کا، پلیٹ کا ٹوٹنا یہ چھوٹی بات ہے، کسی کے دل کا ٹوٹنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ بچوں کو اجنبی جگہوں کا خوف ہوتا ہے، زائموفوبیا ہوتا ہے۔ وہ ان جگہوں سے گھبراتے ہیں جہاں وہ کبھی کبھار جاتے ہیں یا پہلی بار جاتے ہیں، تو ان میں کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے ان کو شاپنگ کے لیے ساتھ لے کے جائیں، اے ٹی ایم پہ ساتھ لے کے جائیں، انہیں کہیں کہ آپ کارڈ سوائپ کریں، ان کو یہ طریقہ بتائیں، انہیں یہ کہیں کہ یہ پیسے آپ شاپ کیپر کو دیں، آپ ریزگاری واپس لیں، کس طریقے سے آپ نے پہلے پیسے دینے ہیں بعد میں چیز لینی ہے، یا پہلے چیز لینی ہے بعد میں پیسے دینے ہیں، یہ چیزیں ان کو سکھائیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں مہمان آئے، اس سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے بچہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو تلاوت قرآن مجید سنا رہا ہے، حمد باری تعالیٰ سنا رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، کوئی پوئم پڑھ رہا ہے، سپیچ کر رہا ہے۔ آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ ماشاءاللہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے۔ جیسے ہی مہمان آئے آپ نے بچے کو اٹھا کے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ایسا مت کریں، کیونکہ پتہ نہیں اس وقت بچے میں اتنا کانفیڈنس ہے یا نہیں، پتہ نہیں اس وقت اس کا موڈ ہے کہ نہیں، اس طریقے سے وہ گھبرا جائے گا۔ ہاں، اگر بچہ خود سنانا چاہتا ہے تو اس کے حوصلہ افزائی کریں۔ اس سے ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر کا ماحول اس طرح کا بنائیں کہ جس میں آپ بچوں کا آپس میں، کزنز کا آپس میں، یا محلے کے جو بچے ہیں یا جس لیول پہ بھی آپ انتظام کر سکتے ہیں، ان بچوں کا تقریری مقابلہ کروائیں، پوئمز کا مقابلہ کروائیں، یا کسی ایکٹیویٹی کا مقابلہ کروائیں، اور خاص طور سے وہ ایکٹیویٹی جس کا تعلق بولنے سے ہے۔ اس سے ان میں بات کرنے میں اعتماد پیدا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی بچے شائی ہیں، شرمیلے ہیں، جھجک ہے ان میں، تو ان کے لیے یہ ہے کم از کم ان سے لاؤڈ ریڈنگ کروائیں، اونچی آواز میں انہیں کہیں کہ بیٹا یہ انگلش یا اردو کی بک ہے، اس کی لاؤڈ ریڈنگ کریں۔ یہ پہلی سٹیج ہے، یہاں سے بچہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور پھر وہ کانفیڈنٹلی بول بھی پائے گا، سپیچ بھی کر سکے گا، یا کسی بھی طریقے سے وہ پرفارم کر سکے گا۔ 8ویں بات، بچے کے اندر چیلنج کو قبول کرنا، یہ اس کے اندر کسی طریقے سے یہ چیز پیدا کریں، اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹے یہ چھوٹے چھوٹے لیول ہیں، یہ آپ کے لیے چیلنج ہیں، آپ نے ان کو اچیو کرنا ہے، یہ آپ کی گولز ہیں، اس پہ آپ کو انعام ملے گا، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے لیے تالیاں بجائیں، اس کو کوئی چیز جو ہے وہ انعام کے طور پہ دے دیں، اس کو پیسے انعام کے طور پہ دے دیں، اور اس کو یہ کہیں کہ بیٹا اگر آپ زندگی میں چیلنج ایکسیپٹ کرنا نہیں سیکھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ چیلنج اتنے بڑے پہاڑ بن کے آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ پھر آپ ان کو ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات، آپ کے لیے ان سے اوائڈ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، ان کو نظر انداز کرنا، اگنور کرنا بھی آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اور آخری بات، اپنے بچے کے دوست بنیں۔ بہت سے والدین نے اپنی اولادوں کو خراب کر لیا یہ کہہ کے کہ یہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے ہیں،
یہ جو جنریشن گیپ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں. ان کے دوست بنیں، ان کے دوستوں کے دوست بنیں، ان کے ساتھ کھیلیں گے، ان سے گپ شپ کریں گے، ان کے مسائل سنیں گے تو پھر وہ آپ کو اپنا دوست محسوس کریں گے. اور ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو سمجھا کے اس کو اس غلطی سے نکال لیتا ہے، ایسے ہی آپ بھی اس کے دوست بنیں. اور اگر آپ اس کے اچھے دوست ہیں، اگر یہ ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن والدین کی ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم تو اپنے بچے سے روزانہ بات چیت کرتے ہیں. اگر آپ نے 2 ہفتے 4 ہفتے اپنے بچے سے آؤٹ آف سلیبس کوئی بات ہی نہیں کی ہے تو یہ مت سمجھیے کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں. آپ اس کے والد یا والدہ بن کے نہیں ہیں گھر کے اندر، بلکہ آپ اس کے ٹیچر بنے ہوئے ہیں. تو ٹیچر تو اسکول میں بھی ہیں، گھر میں وہ ایک فرینڈلی ماحول چاہتا ہے، گھر میں وہ ایک فیملی لائف گزارنا چاہتا ہے، گھر میں وہ فرینکنس چاہتا ہے، گھر میں وہ زیادہ ایکسیپٹنس اور پیار اور محبت چاہتا ہے، تو اس کو وہ دیں. اور یہ معاملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. اس معاملے کی نزاکت کو سمجھیں گے، بچوں کے اندر کانفیڈنس آئے گا، اور ہمارے بچے جو قوم کا مستقبل ہیں، جو ہمارا مستقبل ہیں. ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ شاید دوسروں کے لیے وہ صرف ایک فرد ہوں، لیکن آپ کے لیے وہ آپ کی پوری دنیا ہے. اپنی اس پوری دنیا کو سنوارنے کے لیے ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.